میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور کوئی 100 بندوں کے انہوں نے کر دیے، ان میں جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کی دھجیاں اس طرح اڑائی گئی ہیں کہ کوئی وکیل نہیں پیش ہونے دیا۔ ایک وکیل صاحب پیش ہوئے، وہ کس حیثیت سے پیش ہوئے؟ وہ والد ہیں ملزم کے اور وکیل ہیں، اور وہ غالباً ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ چوہان صاحب واحد وکیل ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے 100 مقدمات میں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو، جبکہ بنیادی اصول انصاف کا اور ڈیو پروسیس کا بنیادی اصول ہے کہ آڈی الٹرم پارٹم، یہ بنیادی ہے، اس کے اوپر سارا محل کھڑا ہے اس کا قانون کا، وہ ہے آڈی الٹرم پارٹم۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر فریق کو سنے بغیر آپ انصاف ہی نہیں کرتے اگر آپ فریق کو نہیں سنتے، اور فریق کو اس طرح سنا نہیں جا سکتا کہ اس کو عدالت میں بلا لیں اور اس کی معروضات سن لیں۔ فریق کو اس طرح سنا جاتا ہے کہ اس کو وکیل کا حق دیں، وہ وکیل آ کے اس کی طرف سے بحث کرے، اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اگر آپ بات کریں گے آپ کے مفاد کے خلاف جائے گی، قانون یہ کہتا ہے آپ 14 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ 16 دن کے اندر نہیں کر سکتے۔ یہ قانون کہتا ہے آڈی الٹرم پارٹم، دونوں سائڈوں کو سننا آپ پہ لازم ہے، اس کے بغیر انصاف ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ان عدالتوں نے کسی وکیل کو نہیں آنے دیا، کسی ملزم کو کسی وکیل کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر دیا، اور انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فیصلے سنا دیے۔ اب فیصلوں میں کیا ہے؟ ان کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیتے، کیونکہ ریکارڈ ہی خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، ریکارڈ نہیں ہمیں دیتے، اور اگر ان کے پاس کوئی ان کو شرمندگی نہیں ہے ان عدالتی کارروائیوں کی جو فوجی عدالتوں نے کی ہیں، تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے ریکارڈ شیئر کرنے کا؟ دنیا کو دکھائے۔ کہتے ہیں جی چند ججز نے دیکھ لی ہیں، اب 2-3 ججز نے دیکھ لی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم سیٹسفائیڈ ہے لگتے ہیں، ہم نے تو پشاور کے جو کیسز تھے ان کو میں بھی دیکھا تھا ریکارڈ، اور ہمیں تو ٹھیک ٹھاک لگتا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ریکارڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں 153 ملٹری کورٹ ٹرائلز کو پہ ٹرائل ہوا، 153 فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ملزمان کے خلاف۔ ملزمان کوئی 250 تھے، ہر کیس میں 2-2 3-3 ہوتے ہیں۔ اب ان 153 ٹرائل میں 153 ملزمان کو سزا ہوئی۔ کبھی یہ سن سکتے ہیں آپ کہ 153 ٹرائل ہوں، 153 میں سزا ہو جائے؟ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے موقع پہ، کوئی نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے جناب میرا موقع پہ وہ ویڈیو بن گیا، میں تو نہیں تھا، ویڈیو بن گیا۔ اب آپ اس کو صفائی کا موقع دیں، وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں تو کراچی بیٹھا تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، یہ میرا ٹکٹ ہے، میں کراچی اس دن گیا ہوں، 4 دن بعد آیا ہوں، اس دوران یہ معاملہ، یہ جھگڑا ہوا ہے، ڈی چوک میں ہوا ہے، کہیں بھی ہوا ہے۔ اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہو، اس کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے، یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے، اس کو ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے۔ تیسری چیز دیکھیں، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ
گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے ہیں. وہ لیٹ سے الف بے پہ ہے، ایک کرنل ہے، 2 میجر ہیں، ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے. اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. انہوں نے کیس سنا ہے، فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے، جس نے کیس سنا ہی نہیں ہے. جس نے کیس سنا ہی نہیں وہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی. جن افسروں نے جس فوجی عدالت نے کیس سنا ہے وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکی. وہ ایک فارم ہے، فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین، کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے. جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں، اس ٹرائل میں بریگیڈیئر نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے میجر جنرل. وہ فیصلہ کرتا ہے آرمی چیف، جس میں کرنل پریزائڈ کرتے ہیں اور 2 میجر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا فیصلہ کرتا ہے ڈویژن کمانڈر، میجر جنرل. اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گلٹی کے ناٹ گلٹی کیا سفارش ہے. کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا، کوئی گواہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا، کوئی جرا اس کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی بھی بحث نہیں کرتے. وکیل آخر میں بحث کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون گواہ کون بے گناہ ہے. گواہ اس کے سامنے جرا کر رہا ہو. وکیل تو گواہ کی شکل صورت، گواہ کے گھبرا جانے، گواہ کے ڈیمینر سے، گواہ کی اپنی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے سچا ہے.